محکمہ زراعت کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا میلسی کے نواحی علاقہ دوکوٹا کے کھاد اسٹوروں کا وزٹ مناسب تعاون کی وجہ سے سب اوکے کی رپورٹ مجسٹریٹ کے جاتے ہی ان کے کیے گئے جرمانے تعاون پورا کرنے کے لیے کھاد ڈیلرز کی طرف سے کھاد کے ختم ہو جانے کا اعلان۔ میلسی کے نواحی علاقہ دوکوٹا کے کھاد اسٹوروں کا وزٹ محکمہ زراعت کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مہر آصف نے کل شام کے وقت کیا۔ وزٹ کے دوران کھاد کی انکم اور آؤٹ گوئنگ کا ریکارڈ چیک کیا اور 2 دکانداروں کو 5,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ مبینہ طور پر مناسب تعاون کی وجہ سے سب اوکے کی رپورٹ بنائی جائے گی اور تعاون ہی کی وجہ سے کھاد ڈیلرز کو اتنا کم جرمانہ کیا جاتا ہے۔ تعاون کی وجہ سے ہی اس کے جانے کے بعد کھاد ڈیلرز جن کے پاس کھاد دستیاب تھی کی طرف سے کھاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا تاکہ کھاد اپنے احتساب سے بیچ کر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا خرچہ، جرمانہ اور دیگر ذمہ داران کو دینے والے خرچے اور اپنا منافع پورا کر سکیں۔ وہاڑی ضلع بھر میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ۔ اب انسانی زندگی بچانے والی ادویات بیچنے والے سیل مین بھی لٹنے لگے۔ گزشتہ رات نذیر میڈیسن کمپنی کے سیل مین سے نقد رقم اور موبائل فون چھین لیا۔ مزید جانتے ہیں محمد شمون نذیر سے۔ جی بالکل، وہاڑی ضلع بھر میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب انسانی زندگی بچانے والی ادویات بیچنے والے سیل مین بھی لٹنے لگے ہیں۔ جی بالکل، بڑی خبر ہے وہاڑی سے۔ ضلع وہاڑی میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ نجی کمپنی نذیر میڈیسن کمپنی کا نمائندہ برے والا سے وہاڑی واپس آ رہا تھا کہ نواحی گاؤں 5 WB کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیل مین کو لوٹ لیا اور 80,000 روپے کے قریب لوٹ لیے۔ سیل مین سے اسلحے کے زور پر نقدی رقم اور موبائل فون بھی چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ صدر نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نذیر میڈیسن کمپنی کے مالک محمد زاہد کا کہنا تھا کہ میڈیسن کمپنیوں کے سیل مین کے ساتھ واردات کا سلسلہ تشویشناک ہے۔ متعدد میڈیسن کمپنیاں وارداتوں سے تنگ آ کر کمپنیاں بند کر دی ہیں۔ میری DPO وہاڑی محمد ظفر بزدار سے درخواست ہے کہ میڈیسن کمپنیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ DPO وہاڑی میڈیسن کمپنیوں کی وارداتوں کو ٹریس کروا کر ریکوری کو یقینی بنائے۔ محمد زاہد نے مزید IG پنجاب، RPO ملتان اور DPO وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈکیتیوں کی وارداتوں پر فوری کنٹرول کیا جائے، ڈاکوں کو فی الفور گرفتار کر کے لوٹی ہوئی رقوم برآمد کی جائے۔ تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو راست اقدام پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ زیادہ وارداتیں ہفتے کے روز ہوتی ہیں۔ جب بینک بند ہوتا ہے اور رقوم مجبوراً آفس میں لے جانا پڑتی ہے تو راستے میں ڈاکو لوٹ مار کر لیتے ہیں۔ جی مریم نواز شریف لاہور پہنچ گئی۔ تحت نگاہ عوامی سمندر اپنی لیڈر کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ مریم نواز شریف کا استقبال کے لیے لیگی عہدیداروں، یوتھ ونگ، خواتین ونگ، لیگی کارکنان اور ورکرز کثیر تعداد میں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں محمد شمون نذیر سے۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی بیٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف لاہور پہنچ گئی۔ جی بالکل، لاہور پہنچتے ہی تحت نگاہ عوامی سمندر اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ مریم نواز شریف کا استقبال کے لیے لیگی عہدیداران، یوتھ ونگ، خواتین ونگ، لیگی کارکنوں اور ورکرز کی کثیر تعداد میں ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ امید سحر قائد کی بیٹی محترمہ مریم نواز کی وطن واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے ضلع وہاڑی سے بھی سابق MNA چودھری نذیر آرائی، امیدوار MPA میاں ثاقب خورشید، چودھری یوسف کسیلیا اور سردار خالد محمود ڈوگر موجود تھے۔ مریم نواز شریف کی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میری تربیت نواز شریف نے کی ہے، نواز شریف کی واپسی کی حتمی تاریخ نہیں دے سکتی۔ شہباز شریف عوام کو جلد ریلیف دیں گے، پارٹی کو نئی سمت دیں گے۔ مریم نواز کا ملک بھر میں کنونشن، جلسے اور ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مزید کہا کہ شاد خاقان عباسی کی پارٹی اور نواز شریف سے وابستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ مریم نواز نے اپنے خطاب میں آئندہ کی اسٹریٹجی کا اشارہ دے دیا ہے۔ انہوں نے اس ساری سازش کو بے نقاب کرنے کا عندیہ بھی دے دیا جو ان کے والد میاں نواز شریف کے خلاف رچائی گئی۔ ان کے لیے روایتی سیاسی جماعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ مریم بی بی کی واپسی پر اپنی والدہ اور سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی قبر پر بھی حاضری تھی۔